جو محبوب خدا بے زبان پتھروں کا سلام سن سکتا ہے وہ زبان والوں کا سلام نہیں سن سکتا۔ اگر اللہ کے محبوب اس بے جان پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پتھر پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی پتھر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جانتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کا نبی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ہر نبی کا ذکر بلند ہے، لیکن میں نے اپنے حبیب کے قدموں میں بھی وہ شان رکھی ہے کہ جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم لگتے گئے میں نے اس کا ذکر بھی بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ انشراح نشرح کا لفظ ہے جس کا مصدر شرح ہے، اور شرح کا معنی ہے نرم کرنا، وسیع کرنا، کھولنا۔ یعنی کیا ہم نے آپ کا سینہ وسیع نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے اسلام کے لیے آپ کے سینے کو نرم نہیں کر دیا؟ نشرح کا معنی یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے یہ آیت تلاوت کی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس میں بھی یشرح کا لفظ ہے، شرح کا لفظ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کا فہم عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے میں نور داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سینے کو فراخ کر دیتا ہے، جس میں نور داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سینے کو کھلا کر دیتا ہے۔ محبوب خدا سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ کے فراخ ہونے کی کوئی علامت ظاہراً بھی نظر آتی ہے یا نہیں؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں شخص کا سینہ خالق نے کھول دیا ہے، اس میں ایمان کا نور داخل ہو گیا ہے، اس کا سینہ کھل گیا ہے، کوئی علامت بھی ہے؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا ہاں، جس کا سینہ اللہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، ایمان کا نور داخل فرماتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ پھر وہ انسان دھوکے کے گھر سے، یعنی یہ جو دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، فرمایا وہ دھوکے کے گھر سے دائمی راحت کے گھر میں آ جاتا ہے۔ یعنی اس دھوکے کے گھر سے پھر اسی کو سب کچھ نہیں سمجھتا، وہ اس زندگی کو سمجھتا ہے جو حقیقی معنوں میں اصل زندگی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، اللہ ایمان کا نور عطا فرماتا ہے، فرمایا وہ شخص موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، یعنی موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ موتو قبل ان تموتو کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، کہ مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے طوطا پال رکھا تھا، تو قید کیا ہوا تھا اس مالک نے۔ طوطے کی خواہش بڑی تھی کہ مجھے آزادی ملے، لیکن مالک آزاد نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کا مالک کہیں جانے لگا تو وہ جو طوطا قید تھا نا، اس نے کہا جس جگہ تم جا رہے ہو نا وہاں میرے دوست احباب، میرے فیملی ممبر جو ہیں، وہ میرے خاندان کے سربراہ وہ وہاں پہ بستے ہیں، انہیں میرا سلام دینا، ایک قیدی کا سلام عرض کرنا کہ قیدی سلام دے رہا تھا۔ وہ شخص جب گیا نا دوسرے ان طوطوں کے پاس، اس مالک نے اس طوطے کا سلام دیا جو قید تھا، کہا کہ ایک قیدی ہے میرے پاس طوطا، وہ سلام عرض کر رہا تھا۔ جو ہی ان طوطوں نے سنا وہ فوراً گر کر وہیں پہ مر گئے، وہیں پہ گر گئے، مر گئے۔ یہ مالک واپس آیا تو اس طوطے نے پوچھا کہ بھئی میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ تو مالک نے کہا میں نے پیغام پہنچایا، لیکن حیرت انگیز بات میں نے دیکھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ جو ہی میں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے کہ ایک آپ کا قیدی بھائی سلام عرض کر رہا ہے، جو ہی میں نے پیغام دیا وہ سب کے سب مر گئے۔ جو ہی اس طوطے نے سنا نا یہ بھی گر گیا، پنجرے کے اندر گر گیا۔ جب گرا نا مالک نے کہا بھئی یہ تو ویسے ہی گر گیا جس طرح وہ مر گیا یہ بھی مر گیا۔ تو مالک نے اس پنجرے سے طوطے کو نکالا اور نکال کر باہر پھینک دیا۔ جو ہی پھینکا وہ طوطا اڑ کر شاخ پر بیٹھ گیا، وہ زندہ تھا۔ مالک نے کہا یہ عجیب بات ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔
کہ ان کو پیغام دیا وہ بھی تیری طرح گرے تھے، تو بھی گر گیا ہے، اب تجھے میں نے باہر پھینکا تو توڑ کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اس طوطے نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جو میرے بڑے تھے نا، انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے، وہ بھی مرے نہیں تھے، انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر مر جاؤ نا، موتو قبل ان تموتو، اگر مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو تو پھر تمہیں آزادی مل جاتی ہے، تمہیں آزادی مل جائے گی، رہائی مل جائے گی، اس دنیا کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے آزادی مل جائے گی۔ کہ انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے اور وہ پیغام میں نے کاپی کیا ہے، لہٰذا میں نے ان کے پیغام پہ عمل کیا ہے تو مجھے بھی آزادی مل گئی ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں، بظاہر تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ اگر انسان اس زندگی میں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موتو قبل ان تموتو، دنیا کی جو خواہشیں ہیں، دنیا کی جو لذات ہیں، دنیا کی جو جاہ و حشمت ہے، دنیا کے لیے انسان کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سے اگر خود کو آزاد کر لے، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے ہی مر جائے، یعنی موت کی تیاری کر لے، تو احباب وقار پھر اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ انسان دھوکے کے گھر سے دائمی رحمت کے گھر میں آ جاتا ہے اور موت سے پہلے وہ موت کی تیاری کرتا ہے۔ شرح صدر اللہ رب العزت نے حضور کا کیسا کیا؟ الم نشرح لک صدرک، حضور کا سینہ کیسے کھول دیا؟ محبوب خدا سے حضور کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی پہلی نشانی کیا تھی؟ یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پر آپ کی پہلی نشانی جو آپ کو علم تھی وہ کیا تھی؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں بنو سعد بن بکر کے ہاں اپنی دائیہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس تھا، ان کا بیٹا بکریاں چرانے کے لیے، ان کا بیٹا بھی تھا، میں بھی تھا، ہم بکریاں چرانے کے لیے گئے، تو ناشتہ ہم ساتھ جو ہے وہ دن کا کھانا ساتھ لے کے نہیں آئے، دن کو بھوک کی شدت کا احساس ہوا تو میں نے اپنے اس رضائی بھائی سے کہا کہ جائیں آپ گھر سے کھانا لے کے آئیں۔ تو وہ میرا رضائی بھائی جو تھا وہ گھر سے کھانا لینے کے لیے گیا، میں ادھر اکیلا تھا بکریوں کے پاس۔ میں نے دیکھا کہ دو سفید پرندے آتے ہیں اور ایک پرندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ کیا یہ وہی ہے؟ یعنی حضور کی طرف اشارہ کیا، حضور خود ارشاد فرمانے کہ ایک پرندے نے دوسری کی طرف اشارہ کیا کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میری طرف آئے، مجھے پکڑ کر انہوں نے زمین پر لٹا دیا اور لٹانے کے بعد انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر میرا دل نکالا۔ یہ شق صدر ہے اور یہ محبوب خدا کا 3 مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ حضور کا شق صدر 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب بچپن کی کیفیت میں تھے، دوسری مرتبہ جب محبوب خدا نے نبوت کا اعلان کیا، تیسری مرتبہ جب محبوب خدا معراج کی رات رب کے دیدار کے لیے تشریف لے کر گئے۔ 3 مواقع پر محبوب خدا کا شق صدر ہوا ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، اس سے 2 سیاہ لوتھڑے نکالے، پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ برف کا پانی لاؤ، پھر انہوں نے اس پانی سے میرے پیٹ کو، میرے سینے کو دھویا، پھر کہا ٹھنڈا پانی لاؤ، پھر ٹھنڈا پانی میرے دل میں چھڑکا، پھر کہا کہ اس دل کو سیو، یعنی اس کو اب دوبارہ بند کر دو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس پر نبوت کی مہر لگا دو۔ یہ ابھی بچپن کی حضور کی 4-5 سال کی یا اس سے بھی کم عمر ہے، پھر اس پر نبوت کی مہر لگا دو۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ایک پلڑے میں رکھو ترازو کے، اور ان کی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھو۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر ہزاروں آدمیوں کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایک طرف حضور کی ساری امت ایک پلڑے میں حضور خود ہیں، تو امت جو پلڑے میں ہے اس کی تعداد تو زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ہزاروں آدمیوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہ ان میں سے بعض مجھ پر گر پڑے اور مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر ان کا امت کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی ایک طرف ساری امت ہے، ایک طرف محبوب خدا اکیلے ہیں، ان کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی رضائی ماں کے پاس گیا اور ان کو یہ سارے واقعے کی خبر دی۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مجھ پر کوئی آفت نہ آ جائے، یہ انہونی سی بات ہے، کہیں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور مجھے اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کیا اور شہر مکہ میں آ گئی اماں آمنہ کے پاس، اور آ کر کہا میری والدہ سے اس کا ذمہ جو تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اور ساتھ وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے۔ تو میری والدہ جو ہے اس سے خوف زدہ نہیں ہوئی، اماں حلیمہ سعدیہ خوف زدہ ہو گئی، لیکن اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ نہیں ہوئی،
اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب مجھ سے ایک نور نکلا، یعنی جب محبوب خدا کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اس نور کی وجہ سے شام کے جو محلات ہیں وہ بھی روشن ہو گئے، وہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے لگے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، معجم الکبیر کی روایت ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، تاریخ دمشق کی روایت ہے، مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، یعنی مختلف کتب تاریخ اور کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ پہلا مقام ہے جب محبوب خدا کا شق صدر کیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو جو نبوت دی گئی تھی، اعلان جو تھا وہ 40 سال کے بعد ہوا ہے، لیکن نبوت خالق کائنات نے 40 سالوں سے پہلے ہی عطا کر دی تھی۔ اس کی دلیل ایک یہ ہے، بڑی خاص دلیل، کہ وہ شخص جو نبی نہ ہو، جو نبی نہ ہو اور جبریل علیہ السلام کو وہ دیکھے، کیونکہ جو آئے تھے سفید پرندوں کی شکل میں وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو غیر نبی جبریل علیہ السلام کا دیدار کرے وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ نابینا ہو جاتا ہے آنکھوں سے۔ جو جبریل علیہ السلام کو دیکھے غیر نبی ہو وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو جاتا ہے، کیونکہ محبوب خدا اپنی آخری عمر میں بھی صحیح سلامت تھے، آنکھوں کی بینائی یا نور بالکل نہیں گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب خدا اس وقت بھی نبی تھے جب پہلی مرتبہ 5 سال کی عمر میں جبریل علیہ السلام کا دیدار کیا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا بچپنا حضور کی معیت میں گزرا ہے۔ محبوب خدا نے انہیں بارہا بشارت دی ہے کہ باری تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تعویل اور قرآن کا فہم عطا فرما۔ ان کا آج بھی مزار مبارک طائف کے اندر ہے اور اللہ نے قرآن کا بے شمار علم عطا کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے حضور کی بارگاہ میں بھیجا، محبوب خدا کی بارگاہ میں بھیجا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور آرام کر رہے تھے تو میں حضور کے پیچھے لیٹ گیا۔ جب میں حضور کے پیچھے لیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد تھا جس کے ساتھ حضور کلام کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے پیارے تم کب آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساعت ہوئی ہے میں یہاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے میرے پاس کسی شخص کو دیکھا ہے؟ جو میرے پاس تھا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایک مرد کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور محبوب خدا نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَرَهُ خَلْقَ الْأَعْمَى إِلَّا أَن يَكُونَ نَبِيًّا وَلَكِنْ أَن يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ عُمْرِكَ۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جبریل کو مخلوق میں سے دیکھے گا، غیر نبی جو جبریل کو دیکھے گا وہ نابینا ہو جائے گا عمر کے آخری حصے میں۔ یہ دلیل ہے اس پر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی مستدرک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ تو اس پر ایک یہ دلیل ہے کہ محبوب خدا کو اللہ نے نبوت عطا کیا تو 40 سالوں کے بعد نہیں، وہ اعلان نبوت تھا۔ نبوت کی دولت اللہ رب العزت نے حضور کی پیدائش سے پہلے ہی عطا کر دی تھی، اسی لیے ارشاد فرمایا نا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے۔ اور اس پر دلیل کہ 40 سال سے پہلے کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے، خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ مریم ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ حضرت یحییٰ کی عمر 3 سال ہے، خالق نے ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے ان کو بچپن میں نبوت عطا فرما دی، یعنی 3 سال کی عمر ہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اب یہ حکمہ جو ہے اس سے مفسرین نے، بے شمار مفسرین ہیں جس نے اس سے مراد نبوت کو لیا ہے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی 606 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حکمہ کی جو تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ حکمت یعنی تورات کی فہم اور دین کی فقہ، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ عقل، ہم نے عقل عطا فرمائی، وآتیناہ الحکم صبیہ۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ان کی عقل کو پختہ کر دیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو ہی بچپن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت عطا فرما دی تھی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انی عبد اللہ فرمایا کہ پنگھوڑے میں جب کلام کیا تھا، ابھی چند دنوں کی عمر تھی نا، سالوں پر بھی نہیں تھی،
فرمایا قال انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ حضور 40 سالوں سے پہلے بھی، یعنی جو 40 سالوں کے اندر نبوت کا قول ہے، اس سے مراد ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، اس سے پہلے بھی نبوت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ تو پہلے میں نے عرض کیا کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ بچپن میں، دوسری مرتبہ بعثت کا وقت ہے، اور تیسری مرتبہ معراج کا۔ حکمت کیا ہے؟ تو غلام رسول سیدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 بار شق صدر کیا گیا۔ پہلی مرتبہ شق صدر اس لیے ہوا تاکہ آپ کے دل میں نبوت کے علم الیقین کی استعداد رکھی جائے، علم الیقین کی حد تک آپ پہنچ جائیں۔ دوسری بار شق صدر کیا گیا تاکہ آپ کے دل میں نبوت کے عین الیقین کی استعداد رکھی جائے۔ ایک ہے علم، ایک ہے عین، فرق ہے ان دونوں میں۔ علم الیقین پہلے عطا کیا گیا، شق صدر ہوا۔ دوسری مرتبہ بعثت کے وقت آپ کا شق صدر ہوا تاکہ حق الیقین کی استعداد رکھی جائے، اور تیسری بار شق صدر کیا گیا آپ کے دل میں معراج کے وقت، کس لیے؟ تاکہ آپ کے دل میں نبوت پر حق الیقین کی استعداد رکھی جائے، کہ آپ کا یقین کامل ہو جائے، اس لیے تیسری مرتبہ آپ کا شق صدر کیا گیا۔ پھر احباب جی وقار، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے محبوب ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پشت کو۔ وہ بوجھ کیا ہے جس نے آپ کی پشت کو بوجھل کر دیا تھا؟ علماء نے بڑی اس حوالے سے خوبصورت باتیں کی ہیں۔ ایک وزرا کا معنی بوجھ ہے، بعض علماء نے اس سے گناہ بھی کیا ہے، لیکن گناہ کا معنی محبوب کی خاطر کرنا یہ حضور کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب خدا نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نہ کبھی گناہ کیا ہے اور نہ کوئی آپ سے خطا سرزد ہوئی ہے، بلکہ آپ کی بارگاہ تو وہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العزت نے جنت سے زمین پہ بھیجا، تو بڑے عرصے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، باری تعالیٰ میری توبہ قبول فرما، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آخر میں آ کے محبوب خدا کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب حضور کا وسیلہ پیش کیا نا، تو رب نے پوچھا کہ اے آدم، میں نے ابھی تک اپنے محبوب کو تخلیق نہیں کیا، ابھی حضور کی پیدائش نہیں ہے، تو نے میرے حبیب کو کیسے پہچان لیا؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں باری تعالیٰ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور میرے اندر روح کو پھونکا، پہلی مرتبہ جب میں نے اپنی آنکھ کھولی نا، تو عرش کے پایوں پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ خالق نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب کی ہستی ہی ہو سکتی ہے۔ باری تعالیٰ اس لیے میں نے تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیا۔ تو رب کی بارگاہ سے بھی آواز آتی ہے کہ اے آدم، تو نے میرے محبوب کا وسیلہ پیش کیا ہے، جا محبوب کے وسیلے کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ تو احبابی وقار، جن کے صدقے اللہ انبیاء کو معاف کرتا ہے، وہ نبی تو خود معصوم عن الخطا ہے نا، ان سے گناہ کا صادر ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے حبیب ہم نے، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا۔ رفع کا معنی بلند ہونا، نا جو ہے یہ جمع متکلم ہے، وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا، لَكَ، آپ کے لیے، ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر۔ اے محبوب ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ معنی کیا ہے کہ محبوب خدا نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو ہر طرف سے جو صادق و امین بھی کہتے تھے، ان کی طرف سے دشنام ترازی، گالم گلوچ اور تان و تشنی، نعوذ باللہ کیا کچھ نہیں کہا گیا، جادوگر، ساحر، مجذوب، کیا کچھ نہیں کہا گیا حبیب خدا کو۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ ابتدائی اسلام میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہی کا آغاز ہوا تو وہی کی ابتدائی جو دور ہے اس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جو لوگ تان و تشنیع کرتے تھے، حضور کو برا بھلا کہتے تھے، حضور سر سجدے میں رکھتے تھے، وہ اونٹ کی اوجری حضور کی پشت پہ رکھ دیتے تھے۔ طائف میں حضور کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود
صرف 10 سال کا کم عرصہ گزرا ہے کہ عرب کے ہر شہر میں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی. یہ حضور کے ذکر کی بلندی ہے. ایک روایت ہے کہ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں اس کے، اور یہ کتاب الشفا کے اندر بھی موجود ہے، ابو یعلا کے اندر بھی، مسند ابو یعلا کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں فقال ان ربی و ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک. جبریل آئے اور آ کر عرض کیا کہ میرا رب اور آپ کا رب، ان ربی و ربک، اے محبوب خدا میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے، کیفا پوچھتا ہے، کیف رفعت ذکرک، اے حبیب رب پوچھ رہا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کر دیا؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا قلت اللہ تعالی اعلم، اے جبریل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرا ذکر کیسے بلند کر دیا ہے. جو محبوب خدا نے یہ ارشاد فرمایا نا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند کر دیا. تو جب یہ کہا تو جبریل امین نے فرمایا قال اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب خدا خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر ایسے بلند کر دیا ہے کہ اے حبیب جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا. قرآن میں ہمارا ذکر، آپ کا بھی ذکر، نماز میں ہمارا ذکر، آپ کا بھی ذکر، اذان میں ہمارا ذکر، آپ کا بھی ذکر. حج کے لیے مناجات میری بارگاہ میں ہوں گی تو حاجی جو ہیں درود و سلام کے نذرانے آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا اے حبیب وہیں وہیں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی ذکر کی بلندی سے مراد یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا بھی ذکر ہوگا. یہ حضور کی ذکر کی بلندی ہے. اب عابدی وقار پھر ارشاد فرمایا ذکر کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ارشاد فرمایا کہ جس نے من یطع الرسول، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، گویا کہ ایسے ہی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ حضور کے ذکر کی بلندی ہے. آپ کے ذکر کا بلند کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا، اذان میں، نماز میں، اقامت میں، تشہد میں، ہر مقام پر. دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی اضافت اپنے نام کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی اضافت آپ کے نام کی طرف کی ہے. جیسے رسول اللہ، نبی اللہ، بغیر رسالت اور نبوت کے آپ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. یعنی اللہ نے قرآن میں باقی انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے، یا آدم، یا نوح، اسماعیل، یا والیسع، یا یونس، ولوطن، یعنی سب انبیاء کا ذکر کیا ہے، کلمہ خطاب کے ساتھ کیا ہے، نام لے کر کیا ہے. لیکن محبوب خدا کا ذکر کہیں بھی نام لے کر کیا نہیں ہے. یہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، یا محمد کہیں نہیں فرمایا. جہاں بھی فرمایا یہی کہا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی. یعنی کہیں بھی یا محمد کہہ کر خالق نے قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا. اس سے یہ مراد ہے. پھر امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی 606 ہجری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے ذکر کی بلندی سے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن میں سورہ توبہ میں کہ واللہ ورسولہ احق ان یردو، اپنا ذکر کیا، واللہ ورسولہ احق ان یردو، کہ اللہ اور اس کا رسول حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. یعنی اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر. پھر ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. پھر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پھر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا ایسے ہی ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ایسے ہے گویا وہ خدا کے دست قدرت پر ہے بیعت کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ محبوب کے ذکر کی بلندی ہے، یہ حضور کے ذکر کی رفت ہے. محبوب خدا نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے لے کر گئے تو میں ارواح انبیاء کے پاس سے گزرا.
انبیاء کی جروحیں ہیں ان کے پاس سے گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی انبیاء خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، اور میری امت کو اللہ کے لیے قیام کرنے والا بنایا، اور میری اتباع کرتی ہے جو میری اتباع کرتی ہے، اور مجھے نمرود کی آگ سے نجات دی اور اس آگ کو مجھ پر ٹھنڈک اور سلامتی والا بنایا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیم بنایا، مجھے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چن لیا، مجھے سرگوشی کرنے کے لیے قرب عطا کیا اور مجھ پر تورات نازل کی، میرے ہاتھوں سے آل فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ملک عطا کیا اور مجھ پر زبور نازل کی، میرے لیے لوہا نرم کر دیا اور پرندوں اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا اور مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے تو کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو، جنات کو اور انسانوں کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے تخت پہ بیٹھتے تھے تو ہوا اور فضا کی سیر کرتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے سب کچھ کر دیا اور سرکش جنات کو میرے تابع کر دیا جو میرے لیے قلعے اور مجسمے بناتے ہیں، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور میرے لیے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسا عظیم ملک عطا فرمایا جو میرے بعد اور کسی کے لائق نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے رب کی حمد کی اور کہا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور مجھے ایسا بنایا کہ میں مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، یہ اللہ کی عطا ہے، اور کوڑیوں کو تندرست کرتا ہوں اور اللہ کی اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور مجھے آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور مجھے کفار سے پاک رکھا اور مجھے اور میری ماں کو شیطان رجیم سے پاک رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر محبوب خدا نے خود اللہ کی حمد بیان فرمائی اور سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی، اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، آخرت سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا۔ پھر ارشاد فرمایا مجھ پر اس خالق نے فرقان کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، جس سے میں ہدایت سے متعلق ہر چیز کا مفصل بیان ہے، جس میں یعنی کہ ہر چیز کا بیان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میری امت کو تمام امتوں سے خالق نے افضل بنایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میری امت کو امت وسط کامل بنایا اور میری امت کو اول اور آخر بنایا، اور پھر فرمایا کہ میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے بوجھ اتار دیا اور میری خاطر میرا ذکر میرے رب نے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میری خاطر میرا ذکر میرے رب نے بلند کر دیا اور مجھ کو افتتاح کرنے والا اور نبوت کا اختتام کرنے والا بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حضور نے حمد بیان کی ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے مجھے میرے ذکر کو میری خاطر بلند کر دیا ہے۔ پھر احباب دی وقار محبوب خدا کے ذکر کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ بے شمار احادیث مبارک میں چند بیان کرتا ہوں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، حضرت قاب اس حدیث کے راوی ہیں، سنن دارمی کی روایت ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں اب بھی نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں سے محبوب خدا کی قبر انور کا احاطہ کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں صبح سے شام تک۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے 70,000 رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہوتا رہے گا قیامت کے دن تک۔ پھر جب قبر انور حضور کی شک ہوگی تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں قبر مبارک سے جب نکلوں گا اپنے صحابہ کے ساتھ تو اس وقت بھی 70,000 فرشتے آپ کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اچھا 70,000 شام کو آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 آتے ہیں۔ پہلے دن جو 70,000 فرشتے آئے تھے آج تک دوبارہ ان کی باری آئی نہیں۔ اچھا ہر فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے، ہر فرشتہ رب کی بارگاہ میں
کوئی ذکر و فکر میں مشغول ہے، کوئی جو ہے تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے، کچھ قیام میں ہے، کچھ سجود میں ہے، کچھ ڈیوٹیوں میں ہے۔ جو 70,000 رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو جو 70,000 ایک مرتبہ حاضری دیتے ہیں پھر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایک اور موقع اپنے حبیب کے در اقدس کی زیارت کی شرف عطا فرما، ایک اور موقع عطا فرما کہ میں گنبد خضرا کی ہریالی کو پھر سے دیکھ سکوں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ تو فرشتے بھی یہی کہتے ہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں۔ وہ یہی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایک اور موقع عطا فرما کہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کر۔ دوسرے شاعر نے کہا کہ ہے تڑپ دل میں فقط گنبد خضرا دیکھوں، ہے تڑپ دل میں فقط گنبد خضرا دیکھوں، بارہا اے شہ بطحا تیرا روزہ دیکھوں۔ یہی تڑپ لیتے ہیں کہ بارہا، یہ بھی یاد رکھیں جو نہیں نہ گیا ایک مرتبہ بھی تڑپ ہوتی ہے، اس کے سینے میں بھی طلب ہوتی ہے کہ کب حضور کے شہر کی وہ گلیاں، وہ سہانی گلیاں، وہ حضور کے روزے کی سنہری جالیاں دیکھوں، وہ گنبد خضرا کی ہریالی دیکھوں۔ تڑپ ہوتی ہے ہر بندے کے دل میں، لیکن یہ یاد رکھیں جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے نا اس کی تڑپ پھر اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ سیر ہو جاتے، اس کی تڑپ میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور کی رفت ذکر سے کیا مراد ہے، اور حضور کے ذکر کی بلندی کی بات ہے تو کون اس سے اکتائے گا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی 2270 نمبر حدیث مبارک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن سامورہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ پہ بھی غور کیجیے گا، حضرت جابر بن سامورہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، اے میرے غلاموں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا۔ انی لعارف الان، اے میرے صحابہ میں آج بھی اس کو جانتا ہوں۔ انی لعارف، صرف جانتا نہیں ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں، اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے قبل بھی میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ اچھا ایک بات ہے، تھوڑا سا رک کے سوچئے گا کہ جو پتھر ہے، یہاں آپ کے سامنے کوئی میں پتھر رکھ دوں تو اس پتھر کی کوئی آپ کو زبان نظر آتی ہے؟ پتھر کی آنکھیں نظر آتی ہیں؟ پتھر کے پاؤں، کوئی جسم، اس کے اندر حرکت، اچھا وہ بے زبان ہے، بے جان ہے۔ اگر اللہ کے محبوب اس بے جان پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ پتھر پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی پتھر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جانتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کا نبی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ یعنی پتھر کے اندر طاقت ہے۔ اور پھر دوسری بات، پتھر کی زبان نہیں ہے، پتھر کی زبان ہوتی ہے۔ حضور فرماتے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی، جو مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ جو محبوب خدا بے زبان پتھروں کا سلام سن سکتا ہے، وہ زبان والوں کا سلام نہیں سن سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت مصطفیٰ، وہ زبان والوں کا سلام نہیں سن سکتا۔ اور پھر آگے جو بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے، فرمایا انی لعارف الان، الان میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ جاننے سے اگلی ڈگری پہچان کی ہے، جاننا تھوڑا ہوتا ہے، اس سے اگلی ڈگری جو ہے وہ پہچان کی ہے۔ کہا میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ اے میرے غلاموں، اگر بے زبان پتھر بے زبان ہو کے میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، میں آج تک اسے نہیں بھولا، اب بھی پہچانتا ہوں۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی پہچانوں، طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ اگر پتھر کو نہیں بھولا تو اپنے غلاموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ انی لعارف الان، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، آج بھی پہچانتا ہوں۔ اشارہ یہ ہے
آج بھی تم درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، حضور کبھی نہیں بھولیں گے۔ اچھا ایک اور بات، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ کیا معنی؟ ہم شکوہ اور جواب شکوہ کی صورت میں عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ نبی تو سارے عرفہ ہیں، نبی تو سارے محترم ہیں، محتشم ہیں، پھر اس نبی کا ذکر بلند کرنے کا کیا مطلب؟ وہ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا، وہ بھی اعلیٰ اور عرفہ تھا، جس کو تو نے پیدا کیا اور مسجود ملائک بنا دیا۔ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم کو تخلیق کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا، باری تعالیٰ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا، عرفہ تھا، اعلیٰ تھا، جو 950 سال اپنے جسم پہ پتھر کھا کر تیری توحید کی، تیری الوہیت کی، تیری وحدانیت کی، تیری ربوبیت کی تبلیغ کرتا رہا حضرت نوح علیہ السلام۔ باری تعالیٰ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا کہ جس کو تو نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا جس کو تو نے تخت پہ بٹھایا اور ہوا اور فضا کی سیر کروا دی۔ باری تعالیٰ ذکر تو اس نبی کا بھی بلند تھا جس کو تو نے نار نمرود میں جنت کے باغیچے آباد کر دیے۔ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا جس کی ایریوں کے رگڑنے سے تو نے زمزم کے چشمے جاری کر دیے۔ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا جس کی انگلی کے اشارے سے تو نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ باری تعالیٰ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا جس کی انگلی کے اشارے سے تو نے قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیا۔ باری تعالیٰ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا جس کو تو نے مصر کے کنویں سے اٹھایا اور مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا۔ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا باری تعالیٰ جس کو تو نے بیماری میں صبر کا پہاڑ بنا دیا۔ اس نبی کا ذکر بھی بلند تھا جو اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تھا، اللہ بینائی عطا کر دیتا تھا۔ باری تعالیٰ نبی سارے عرفہ والا ہیں، پھر اس نبی کا ذکر بلند کرنے کا کیا مطلب؟ تو جواب شکوہ، جس طرح اقبال نے کہا تھا نا، جواب شکوہ کی صورت میں عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ہر نبی کا ذکر بلند ہے، لیکن میں نے اپنے حبیب کے قدموں میں بھی وہ شان رکھی ہے کہ جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم لگتے گئے میں نے اس کا ذکر بھی بلند کر دیا۔ اگر میرے محبوب کے قدم اماں آمنہ کی گود میں آئے تو میں نے آمنہ کا ذکر بلند کر دیا۔ اگر میرے محبوب کے قدم حلیمہ سعدیہ کی جھولی میں آئے تو میں نے حلیمہ سعدیہ کا ذکر بلند کر دیا۔ اگر میرے حبیب کے قدم حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ آئے تو میں نے اس اونٹنی کا ذکر بھی بلند کر دیا۔ اگر میرے محبوب کے قدم شہر مکہ میں لگے تو میں نے شہر مکہ کا ذکر بلند کر دیا۔ اگر شہر مدینہ میں لگے تو میں نے مدینہ کا ذکر بلند کر دیا۔ اگر میرے محبوب کے قدم براق پہ آئے تو میں نے براق کا ذکر بلند کر دیا۔ اگر میرے محبوب کے قدم حجرہ عائشہ میں آئے تو میں نے اس حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اگر میرے محبوب کے قدم جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ آئے تو میں نے صدیق کا ذکر بلند کر دیا۔ اگر میرے محبوب کے کندھوں پہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے قدم آئے تو میں نے علی کا ذکر بلند کر دیا۔ اگر میرے محبوب کے قدم حجرہ سیدہ کائنات میں آئے تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا کہ ہم نے آپ کے قدموں میں بھی وہ شان رکھی ہے کہ اے حبیب جہاں جہاں آپ کے قدم لگتے چلے گئے ہم نے اس کو بھی بلندی اور رفعت عطا کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر تھی، بچپنے کی کیفیت تھی، حضور گم ہو گئے۔ جب حضور گم ہوئے تو آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب نے بڑا تلاش کیا لیکن نہ مل سکے، بے چینی بڑھ گئی۔ تو جناب عبد المطلب مطاف میں آتے ہیں، سین حرم میں آتے ہیں، غلاف کعبہ کو تھامتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کا جو یتیم بچہ ہے وہ گم ہو گیا ہے، باری تعالیٰ تو ہی کرم فرما، تو ہی رحم فرما، تو ہی شفقت فرما۔ احباب وقار ادھر آپ کے دادا نے دعا مانگی، ادھر ابو جہل جو ہے یہ شہر مکہ کی گھاٹیوں میں کہیں چلتا پھرتا، اس نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ ہے، محبوب خدا ہیں، نظر پڑی تو اونٹنی پر سوار تھا اور ریوڑ کو ہانگ کر شہر مکہ کی طرف لا رہا تھا۔ اس نے جب حضور کو دیکھا تو اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور حضور کو اٹھایا اور اونٹنی کے اوپر حضور کو بٹھایا۔ عمر چھوٹی ہے حضور کی، ابو جہل خود آگے بیٹھا، حضور کو پیچھے بٹھایا، اونٹنی کو ہانکا کہ اٹھ جائے، لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی، بار بار اٹھنے کا کہا
لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح المعانی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بڑی کوشش کی، بڑی تگ و دو کی، لیکن اونٹنی نے جنبش بھی نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا یا احمقو هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی، اے بے وقوف یہ امام ہے اور امام مقتدی کے پیچھے نہیں ہوتا، مقتدی سے آگے ہوتا ہے۔ امام پیچھے ہو، مقتدی آگے ہو، میں کیسے اٹھ جاؤں؟ یہ امام ہے، امام آگے ہوگا، مقتدی پیچھے ہوگا، پھر جا کر معاملہ ہوگا۔ احباب وقار، ابو جہل نے حضور کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، تو فوراً اللہ نے اس اونٹنی کو اٹھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔